مصطفیٰ قریشی صاحب، میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. ہم ابھی جب پیچھے بیک سٹیج بیٹھے ہوئے تھے تو بہت سارے ایسے نام، کیونکہ آپ ہمارے لیے، آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ ہیلو جی ہاں. اوکے. بہت سارے فلم انڈسٹری کے ایسے نام ہیں جو کہ پاکستان کا اثاثہ ہیں. دیکھیے آپ خود بھی ہمارے لیے ایک لیجنڈ ہے، لیکن پاکستان کا جو، تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو ندیم صاحب ہیں یا محمد علی صاحب، وحید مراد، یا ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کے درمیان بانڈ کیسا تھا؟ اور آپ لوگوں کو، کیونکہ وہ نئی فلم انڈسٹری بنی تھی اس وقت، تو کیا ماحول تھا؟ ہم چاہیں گے کہ ہماری جو نئی نسل ہے جو پاکستانی فلم انڈسٹری کے بارے میں اتنا نہیں جانتی، جہاں سے اس کا آغاز ہوا، کس طرح سے یہ آج یہاں تک پہنچی ہے، تھوڑا سا ہم آپ سے وہ بیک گراؤنڈ جاننا چاہیں گے. سلطان راہی صاحب آف کورس، مطلب تو نام لیتی جاؤں گی تو وہ تو بہت طویل ہے، تو ہم آپ سے تھوڑا سا ہسٹری اور تاریخ جاننا چاہیں گے. سب سے پہلے میں 16ویں عالمی اردو کانفرنس منعقد کرنے والوں اور ان کے دولہا احمد شاہ صاحب کو اور اس کانفرنس میں شریک ہونے والے آپ سب لوگوں کو مبارکباد پیش کروں گا. احمد شاہ صاحب کو ڈبل مبارک یہ کہ آج انہوں نے وزارت کا اوتھ بھی لیا ہے. البتہ ان کو انفارمیشن کا پورٹ فولیو ملا ہے، کاش آرٹ اینڈ کلچر کا ملتا اور ہماری فلم انڈسٹری بھی ان کے پاس ہوتی تو فلم انڈسٹری کو بڑا فروغ ملتا. آپ نے ہمارے دور کی بات کی ہے، میرے دور کے منور سعید صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور وہ دور بڑا سنہری دور تھا. ویسے بھی ماضی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، وہ چاہے پی ٹی وی کا زمانہ، ریڈیو کا زمانہ، میری اٹھان یا میری ابتدا ریڈیو پاکستان سے ہوئی تھی. میں تو پی ٹی وی کو کہتا ہوتا ہوں کہ یہ مدر انسٹیٹیوٹ ہے اور فادر انسٹیٹیوٹ ریڈیو پاکستان ہوا کرتا تھا، کہ جب پی ٹی وی ہوا تو ریڈیو ہی کے تمام آفیسرز اور فنکار پی ٹی وی میں آئے اور پی ٹی وی کو فروغ دیا. پاکستان فلم انڈسٹری میں اس دور میں جو لیجنڈز تھے، ڈائریکٹرز، رائٹرز، آرٹسٹ، بڑی شاہکار فلمیں بنی، بڑا کام کیا، لاکھوں لوگوں کا روزگار منسلک تھا ریڈیو سے فلم انڈسٹری کے ساتھ، بلکہ ہم نے کروڑہا روپے ریونیو کی صورت میں حکومت کے خزانے میں دیے. تو فلمیں تب تو بنتی تھی، بلکہ ہماری کئی فلموں کو ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے بھی پائریسی کی ہے، کاپی کی ہے. اور پھر ہمارا اور میرا اور سلطان راہی صاحب کا جب دور تھا اور منور سعید بھی تب ہوتے تھے تو سال میں 150-200 فلمیں بنتی تھی اور ہمیں ٹائم نہیں ہوتا تھا. ہم 4-5 فلموں کی شوٹنگیں کرتے تھے. صبح 7 بجے سے ہم نے ٹیڈی شفٹ تیار نکالی تھی کہ 7 بجے سے لے کر رات کے 2:30-3 بجے تک ہم کام کرتے تھے. لیکن افسوس کہ آج فلم انڈسٹری کا وہ عروج نہیں ہے، اور میں بلکہ اس کے آپ کے توسط سے یہ حکومت وقت سے بھی گزارش کروں گا کہ فلم انڈسٹری کی طرف دھیان دیں. اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آرٹ اینڈ کلچر کی بڑی اہمیت ہے. جہاں کہا جاتا ہے کہ 4 ستون ہیں ریاست کے، پارلیمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے اور میڈیا ہے، وہاں آرٹ اینڈ کلچر بھی 5واں ستون ہے. اور آرٹ اینڈ کلچر ہی ایسی چیز ہے جو پاکستان کا سافٹ امیج دنیا میں پیش کرتی ہے. اور فلم، خاص طور پر فلم جو ہوتی ہے وہ معاشرے کا آئینہ ہوتی ہے. فلم گھٹی ہوئی انسانیت کو تفریح مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ ایجوکیٹ بھی کرتی ہے. تو فلم کی بڑی اہمیت ہے، لیکن افسوس ہے یہ ہمارا المیہ ہے کہ فلم انڈسٹری آج غیر فعال ہے. اچھا عقیل عباس جعفری صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ نے تو ماشاءاللہ فلم میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ڈاکٹر آف فلم ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں. جس طرح سے ابھی مصطفیٰ بھائی نے کہا، اور یہ حقیقت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ گزرا ہوا وقت جو ہے
وہ آنے والے وقت سے ہمیں ہمیشہ بہتر لگتا ہے. لیکن موجودہ دور میں جو ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, جو آپ کہہ لیں کہ سپورٹ سسٹم اویلیبل ہے, اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری فلم انڈسٹری کو بہت زیادہ آگے جانا چاہیے تھا, بہت زیادہ امپروو کر جانا چاہیے تھا. تو کیا وجہ ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری اس طرح اپنا نام نہیں بنا پا رہی دنیا میں جس طرح سے آج کے دور میں اس کے لیے ممکن ہوتا ہے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے؟ اس سلسلے کا آغاز جو ہے نا, یہ پاکستان کی فلمی صنعت کا مصطفیٰ قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور منور سعید صاحب موجود ہیں. تو آپ 70 کی دہائی تک سمجھیے کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری جو تھی وہ ترقی کر رہی تھی اور بہت اچھی فلمیں ہمارے بن رہی تھیں, اور اسی کو ہمارے یہاں کا سنہری دور یا گولڈن ایرا کہا جاتا ہے فلم انڈسٹری کا. اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ کچھ ایسی پالیسیاں آئیں حکومت کی طرف سے کہ رجسٹریشن کرایا جائے ہر فلم ساز کا, ہدایت کار کا, اور سینسرشپ کے کچھ قوانین بہت سخت ہوئے. اور اس کے باوجود کچھ ایسی فلمیں بنتی رہیں ہمارے یہاں کہ جس کی وجہ سے وہ فلم بینوں کا جو ایک دیکھنے کا ٹرینڈ تھا وہ تبدیل ہو گیا, اور وہ ایک خاص قسم کی فلمیں پسند کی جانے لگیں. اور جو ہمارے ہاں سوشل فلمیں بنتی تھیں, رومانٹک فلمیں بنتی تھیں, وہ ان کا تناسب بنسبت گریجولی کم ہو گیا. اور جو آرٹ فلمیں ہمارے یہاں بن سکتی تھیں 60 کی دہائی میں, خاص طور سے اشفاق احمد صاحب نے کوشش کی, احمد بشیر نے نیلا پربت بنائی, اور کئی لوگوں نے, حمید اختر نے فلم بنائی, تو وہ فلمیں ہمارے یہاں نہیں چلیں. اور اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں, رائل پارک مافیا. تو یہ رائل پارک جو ہے یہ ظاہر کراچی کے لوگ شاید نہ جانتے ہوں, یہ لاہور میں فلم انڈسٹری کی جو تقسیم کار ادارے ہیں, ڈسٹریبیوشن کے ادارے ہیں, وہ اس کا مرکز ہے وہ رائل پارک. تو وہاں سے وہ فلم اچھی جب بنتی تھی, کوئی آرٹ مووی بنتی تھی, تو اس کو نمائش کے لیے ڈیٹس نہیں ملتی تھیں, اور یا ملتی تھیں تو ایسی ڈیٹس ملتی تھیں جس کے ایک ہفتے کے بعد, 2 ہفتے کے بعد کوئی تہوار آنا ہے, عید آ گئی, بقرعید آ گئی, تو وہ 2 ہفتے کے بعد وہ فلم اتر جاتی تھی, اور تاثر یہ ہوتا تھا کہ یہ فلم فلاپ ہو گئی ہے. ادھر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہاں کراچی میں دھماکہ فلم جب لگی ہے 1974 میں, تو اس کے 2 ہفتے کے بعد عید الاضحیٰ کا تہوار آ گیا, وہ فلم اتار دی گئی, کیونکہ عید الاضحیٰ پہ ظاہر عید کی فلمیں آتی ہیں, عید الفطر پہ بھی. تو وہ تاثر یہ ہے آج تک کہ وہ دھماکہ فلم جو ہے وہ ناکام فلم تھی, حالانکہ وہ ناکام فلم نہیں تھی, اس کو نمائش کا موقع ہی نہیں ملا. تو ہمارے یہاں اچھا, جبکہ ہندوستان میں آپ دیکھیں 2 بیگھہ زمین سے شروع کریں آپ سلسلہ, مدر انڈیا ہے, بلراج ثانی کی فلمیں ہیں, گرم ہوا ہے, لکھنے والے بھی اس میں شاندار, مطلب گرم ہوا کی سٹوری جو تھی وہ عصمت چغتائی نے لکھی تھی, اور اسی طرح سے اس میں اداکاری جو تھی وہ بلراج ثانی کی. اور پھر بعد میں جو نیو ویو فلمیں آئیں ہمارے یہاں 70 کی دہائی میں یا 80 کی دہائی میں, نصیر الدین شاہ ہیں, اوم پوری ہیں, شبانہ اعظمی, سمیتا پاٹل, اور یا عرفان خان تک وہ سلسلہ, ابھی احمد نواز صدیقی ہیں. تو یہ فلموں کا وہاں پر پیرلل سنیما کا ایک رواج رہا, اور پیرلل سنیما جو ہے مستقل, یعنی ایک بہت مضبوط ان کا ہندوستانی فلم انڈسٹری کا ایک بہت اہم پہلو ہے وہ. اور پاکستان میں لیکن اس طرح کی فلموں کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اپنے قدم جما سکتی. ہاشم ندیم صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, پرائڈ آف پرفارمنس. میں سب سے پہلے تو کیونکہ ہم مشاہیر کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت ساری سیلیبریٹیز آلریڈی یہاں موجود ہیں, آپ خود ایک سیلیبریٹی ہیں, لیکن جب آپ نے لکھنا شروع کیا تو کس کی انسپریشن تھی آپ کو کہ مطلب جن کو آپ دیکھتے تھے یو لک فارورڈ, اور کیا آئیڈیا آیا کہ آپ اس طرف آئیں اور اس طرح کے ڈرامے لکھیں جن کی ایکسیپٹیبلٹی اگر آپ کہیں تو چینلز کے اندر کم ہے, لوگوں میں تو شاید ہے, چینلز میں تھوڑی کم ہے. پریشن تو میں نے کل بھی بتایا تھا ایک سیشن میں, یہاں پہ شکیل عادل زادہ صاحب تھے. میرا تعلق ایک چھوٹے علاقے سے ہے بلوچستان کے, اس گاؤں کا نام مستنگ ہے. تو جتنا چھوٹا علاقہ ہوتا ہے آئی تھنک اس بچے کا تخیل اتنا بڑا ہوتا جاتا ہے, کیونکہ اس کے پاس ایکسس کم ہوتا ہے لوگوں کے. تو انسپریشن کہانیاں تھیں جو بچپن میں پڑھی چھپ کے ابا سے اماں سے, ڈائجسٹ پڑھا, اور شکیل عادل زادہ صاحب کو جب پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ کہانی بیان کرنے والا کوئی بہت اونچے قد کا آدمی ہوتا,
جو اپنے ساتھ رلاتا ہے, ہنساتا ہے, ساتھ لے کے چلتا ہے, بارش کروا دیتا ہے, برف کروا دیتا ہے, ٹرینیں چلا دیتا ہے, ٹانگیں دوڑا دیتا ہے اور شام کروا دیتا ہے. جیسی شام مجھے چاہیے ہوتی ہے ویسی شام ہوتی ہے, اس کے کلر ویسے ہوتے ہیں, وہ لکھتا ہے ویسی ہی شام میرے اندر اترتی ہے. تو انسپریشن بہت سی ہیں, بہت سی کہانیاں ہیں. وہ جو ہم جا کے 1 روپے کی لائبریری سے ایک دن کے لیے ایک کہانی لے کے آتے تھے اور راتوں رات ختم کر کے اسے ٹھیک اسی ٹائم پہ دن میں جا کے دینا ہوتا تھا. بہت سی انسپریشنز ہیں. وہ کہانیاں جمع ہوتی گئیں اور پھر میرے اندر ایک کہانی بنتی گئی اور پریزاد تک پہنچی. جیسے شیکسپیئر نے کہا, کل قاضی صلاح الدین صاحب نے یہ بتایا ہمیں, میری نالج میں نہیں تھا, کہ امیجنیشن از مور امپورٹنٹ دین نالج. تو یس, بات آپ کی بالکل درست ہے. میں اور آگے بڑھوں گی اور بات کروں گی اختر وقار عظیم صاحب آپ سے. آپ کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے, آپ پی ٹی وی کے ایم ڈی رہے اور اب ہم ٹی وی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو جو لوگ ہمارے یہاں پہلے گزرے, جس طرح کا کام ہم نے ان کا دیکھا, آج ہی میں ایک سیشن میں تھی تو وہاں پر مجھے بتا رہی تھی کہ وہ ڈاکٹر بنی کیونکہ ان کے والد کو یہ ڈاکٹر بنانے کا خیال انہیں اس لیے آیا اور وہ انٹرسٹ اس لیے ڈیولپ ہوا کہ انہوں نے دھوپ کنارے ڈرامہ دیکھا مرینا خان کا. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں کہ ہم ڈراموں سے انسپریشنز لے کے اپنی حقیقی زندگیوں میں ان کو شامل کرتے تھے. اب ہمیں ایسی انسپریشنز کیوں ڈراموں میں نظر نہیں آتی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ آپ نے پی ٹی وی کا دور تو دیکھا ہی, ظاہر سی بات ہے وہ ڈیولپ کیا, لیکن اب آپ پرائیویٹ چینل کا بھی دور دیکھیں. تو وہ کمپیریزن تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے اور تھوڑی سی وجوہات بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ اب وہ انسپریشن ہمیں عام پبلک نہیں دیکھتی اس طرح. پہلی اور بنیادی بات میرے خیال میں یہ ہے کہ جو میں کام تھا تو 4-5 سال ہو چکے تھے اس ملک میں ٹیلی ویژن کو آئے ہوئے, اور ایک سینس آف اونرشپ تھی کہ ملازمین میں بھی اور جو کام کرتے تھے, منور سعید صاحب وغیرہ جیسے تھے, ملازمت کوئی اور کرتے تھے, ٹی وی پہ کام آگے کرتے تھے, لیکن ایک سینس آف اونرشپ اون کرتے تھے سب. اس پہ میں آپ کو دکھاؤں اور اسی کے حساب سے سب کی تربیت بھی ہو جاتی تھی. اور صرف ڈرامے کی حد نہیں, عام زندگی میں بھی اس کے اثرات بہت سارے ہوتے تھے. میں ایک آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں, اس کو لطیفہ سمجھ کے نہ سنیے گا, ٹھیک ہے. ایک دفعہ سیلاب آیا ہوا تھا تو میں اور میرے استاد تھے مصطفی الدین صاحب نیوز میں, ہم اس کی کوریج پہ گئے تو پانی میں ایک بوڑھی سی خاتون بہتی ہوئی چلی آ رہی تھی, ایک لکڑی کے پہ بیٹھی تھی, کنارے کی طرف آ رہی تھی. ہم نے اس کی ریکارڈنگ کی. ریکارڈنگ کے بعد مسئلہ صاحب مجھ سے کہنے لگے شروع کرنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں متاثر کیسے ہو رہے تھے لوگ. تو وہی جب ان سے تو میں نے کہا ٹیلی ویژن کے لیے آپ کا کوئی چھوٹا سا ریکارڈ کر دیں. اماں کر لیں؟ میں نے کہا ہاں بیٹا کر لو. انہوں نے اپنے بال صحیح کیے. بال جب صحیح کر چکے تو میں نے پھر اپنے معمول کے مطابق سوال کیا کہ پنجابی میں بات کر رہی تھی کہ اماں ٹھیک کہو گے؟ میں نے کہا سب اچھا ہی کہنا ہے نا, پی ٹی وی ہے, کہتی بھی آ رہی ہیں وہاں سے, تو متاثر عام زندگی میں بھی آپ ہوتے تھے. دوسرا اس زمانے یہ نہیں ہے کہ آج کل کام اچھا نہیں ہو رہا, آج کل بھی اچھا ہو رہا ہے, آپ نے ایک کی مثال بھی دی. لیکن دوسرا یہ تھا کہ جتنا بھی کام ہوتا تھا, لوگ جو تھے, ایک ہی چینل تھا اس زمانے میں, ہر ٹیلنٹڈ آدمی آزمانے کے لیے اپنے ٹیلنٹ کو پی ٹی وی کی طرف خود آیا تھا. اور کچھ وہ لوگ تھے جو جاتے تھے تلاش کرنے کے لیے ٹیلنٹ کو. منور سعید صاحب کو اگر ٹیلنٹ تلاش کر کے نہ لایا جاتا تو انجینئرنگ میں کہیں کام کر رہے ہوتے آخر تک, انجینئر کے انجینئر رہتے صحیح, لیکن ان کو کوئی ڈھونڈ کے لایا تھا. ایک مثال دیتا ہوں کہ شروع کے دن تھے لاہور میں, جب ٹی وی شروع ہوا تو اسلم اظہر صاحب انچارج تھے اس کے. یہ لوگ ڈھونڈنے جاتے تھے ٹیلنٹ کو, تو ایک دن دادا صاحب پہ گئے اور وہاں پہ قوالی ہو رہی تھی. قوالی ہو رہی تھی تو ایک بندے کو انہوں نے اس میں سے اٹھا لیا, ہاتھ زیادہ لگا رہا تھا, اور اس کو ہاتھ بلا کے کہا کہ بھی ملک میں آیا ہے تو تمہیں آپ کو ہم وہاں لے جانا چاہتے ہیں. ان صاحب نے کہا کہ میں قوال پارٹی کا ممبر نہیں ہوں, میں تو دادا صاحب آیا ہوا تھا, یہ قوال پارٹی ہو رہی تھی, میں گانے کا شوقین ہوں, تو میں کے ساتھ شامل ہو گیا. نام پوچھا تو اس نے کہا طفیل میرا نام. تو انہوں نے کہا طفیل کے آگے پیچھے, تو انہوں نے کہا میں ملتان کا رہنے والا ہوں, طفیل ملتانی.
تو اسلم صاحب نے کہا خان کے اور لوگ بھی بہت ہیں، تو آپ کو نام بتاؤ. والد کا انہوں نے نام بتایا، وہ کچھ مناسب نہیں ہو رہا تھا تک آگے. تو خیر ان کو کہا گیا کہ کل صبح آپ آئیے گا. انہوں نے کہا میرے ایک استاد ہیں، مذہبی بزرگ ہیں، نیاز ان کا نام. تو صبح کو ان کو جب بلایا گیا تو جب وہ آئے تو مدر صاحب نے ان کا نام لکھ کے رکھا ہوا تھا طفیل نیاز. پیرنٹ جو ہے اس طرح سے ڈھونڈا جاتا تھا کہ قوال پارٹی سے طفیل نیازی کو نکال کے لے آئے، اور پھر طفیل نیازی آپ ماتا فوق کیا اور وہاں تک گئے. وہ جو اداکار تھے وہ، اور اب جو ہمارے یہ بچے بچیاں اداکار ہیں، ان میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ تو بھائی سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ میں صاف کہوں گا کہ یہ جو بچے بچیاں آج کل کے ہیں نا، یہ ہم سے زیادہ ذہین ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم 8 دن کم سے کم ریہرسل کرتے تھے ایک ڈرامے کی، 8 دن. اس کے بعد وہ ڈرامہ پھر ریکارڈ ہوتا تھا یا آن ایئر جاتا تھا، تو وہ کافی لوگ پسند کرتے تھے. یہ پی ٹی وی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. اور آج کے دور میں ان بچوں کو وقت ہی نہیں ہوتا کہ یہ ریہرسل بھی کر سکیں یا اسکرپٹ پہلے سے دیکھ بھی سکیں. اسی وقت بلایا جاتا ہے، وہ آتے ہیں، صبح کو پہنچے، کیا کرنا ہے تمہیں، یہ کرنا ہے. وہ ہاتھ میں دے دیا اسکرپٹ، انہوں نے دیکھا اور اسی وقت دیکھنے کے بعد اس کو کنسیو کیا اور پورتے کر دیا، پرفارم کر دیا. پھر بھی اگر اس میں اچھا کر دیا کسی نے تو وہ بہت ذہین ہے، اس نے بڑی ذہانت کا استعمال کیا. تو ایسے بچے ہیں اور بچیاں ہیں ہمارے سامنے کہ جو بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں بغیر ریہرسلوں کے بھی، اور بڑی محنت سے اور بڑے ذہانت سے وہ پرفارم کرتے ہیں. اور وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا اچھا کر رہی ہے یہ بچی، یہ بچہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے ماشاءاللہ. تو مجھے امید ہے، اور ہمیشہ امید پہ ہی دنیا قائم ہے، مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ مستقبل میں بہت اچھا کام سامنے لائیں گے، اور اچھے اچھے ڈرامے سامنے آئیں گے. دخلت معقولات کر رہا ہوں. جی جی جی. منو بھائی سے پوچھنا یہ ہے کہ ایک زمانے میں پاکستان ٹیلی ویژن پر لائیو نشریات ہوتی تھیں، ڈرامہ بھی، الف نون وغیرہ. اس زمانے میں کوئی آپ نے لائیو ڈرامہ کیا یا جس کے اندر کوئی ایسی بات ہو گئی ہو کہ جو بعد میں بڑی مذاکرہ خیز صورتحال بنی ہو، یا آپ نے کبھی آپ نے تھیٹر بھی بہت کیا ہے، مجھے معلوم ہے آزادی کے مجرم میں نے آپ کا ڈرامہ دیکھا خالد دینا ہال میں. تو کوئی ایسی یاد ہے آپ کی وابستہ کہ جو آپ سے غلطی سرزد ہو گئی ہو اور آپ نے اسے سنبھال لیا ہو؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے عقیل بھائی آپ کو کوئی واقعہ یاد ہے اور آپ اس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بتا دیں. جی لائیو ڈرامے میں نہیں، غلطیاں تو بھائی ہوتی ہیں، اور غلطیاں کر کر کے ہی آدمی اس کی تصحیح بھی کرتا ہے، اور تصحیح کرنی چاہیے. اگر غلطیاں کرے اور اسے اندازہ ہی نہ ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو پھر وہ غلطی کبھی دور نہیں ہوتی. اور تھیٹر جو ہے، میں نے تو شروع ہی تھیٹر سے کیا، یعنی یہ میرا کیریئر ہے، یہ میں نے شروع کیا تھا تھیٹر سے. سب سے پہلے میں نے تھیٹر کیا، اس کے بعد ریڈیو شروع ہو گیا، اس کے بعد پھر ٹی وی آ گیا، ٹیلی ویژن کیا، اس کے بعد فلم. یہ میرا ایک جو پروسیس ہے وہ یہ ہے، تھیٹر، ریڈیو، ٹی وی، فلم. تو تھیٹر میں جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. جو 3 ہمارے شعبے ہیں، مثلا ٹی وی، مثلا ریڈیو اور فلم، اس میں ریٹیک کا مارجن ہوتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی، کسی نے آپ سے کہا نہیں بھئی یہ تو غلط کر دیا آپ نے، چلو دوبارہ کر لو. لیکن تھیٹر میں ریٹیک کا مارجن کوئی نہیں ہوتا. جو آپ نے کر دیا، جو آپ کے منہ سے نکل گیا، وہ 1000 کانوں تک پہنچ گیا اور 2000 آنکھوں نے سن لیا، دیکھ لیا. تو اس میں بہت ذمہ داری کا کام ہوتا ہے تھیٹر پہ. اسی لیے جو تھیٹر کے اداکار ہیں ساری دنیا میں، وہ بہت ذمہ داری سے کام کرنے والے ہوتے ہیں. ان کی ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ مجھے ہر کام ذمہ داری سے کرنا ہے، ریٹیک کا کوئی مارجن نہیں ہے.
اور آئی تھنک لائف کی خوبصورتی بھی یہ وہ ایک طرح کا لائف ہی ہوتا ہے جو جا رہا ہوتا ہے. مصطفیٰ قریشی صاحب آپ کی طرف میں دوبارہ آنا چاہوں گی. آپ کو اور اگر ہم نام لیں سلطان راہی صاحب کا مرحوم کا, تو اگر میں یہ کہوں کہ فلمی جڑواں بھائی تھے تو غلط نہیں ہوگا, کیونکہ جب بھی مصطفیٰ قریشی کا نام آتا ہے ہماری سوچوں میں سلطان راہی صاحب کا عکس آ جاتا ہے, اور جب بھی ہم سلطان راہی صاحب کا نام لیتے ہیں تو فوراً سے جو ہے وہ مصطفیٰ قریشی صاحب دماغ میں آ جاتے ہیں. تو میں جاننا چاہوں گی کہ اس دور میں آپ لوگ فلموں میں تو یا بڑے پردے پہ تو ایک دوسرے کے مخالف نظر آتے تھے, لیکن حقیقی زندگی میں جب آپ لوگ ساتھ میں بیٹھتے تھے سین سے پہلے تو کتنی دوستی تھی اور کیا تعلق تھا آپ کا ان سے؟ ابتدا میں جب میں فلم انڈسٹری میں آیا تھا تو میں اردو فلمیں کیا کرتا تھا, پنجابی میری زبان نہیں تھی نہ ہے, لیکن بہرحال پاکستان کی تمام زبانیں, بلوچی ہو, بروکی ہو, پشتو ہو, سندھی ہو, اردو ہو, سب ہماری اپنی زبانیں ہیں. تو میری پہلی جوڑی فلم میں جو ہوتی تھی وہ محمد علی کے ساتھ تھی. وہ ہیرو ہوتے تھے, میں ویلن ہوتا تھا. اور حالانکہ محمد علی اور میں ہم دونوں ریڈیو پاکستان حیدرآباد ہی میں ڈرامے ہم نے کیے ہیں. میں سندھی ڈرامے بھی کرتا تھا, اردو بھی کرتا تھا, محمد علی اردو ڈراموں میں ہوتا تھا. ہم نے حیدرآباد میں اسٹیج ڈرامے بھی کیے ہیں. تو محمد علی جب فلم انڈسٹری میں گیا تھا تو اس کے بعد کوئی 10 سال کے بعد میں انڈسٹری میں گیا نہیں بلکہ لے جایا گیا تھا. میرا موٹو فلم ایکٹر کا نہیں تھا. تو بعد میں مجھے پنجابی فلموں کی آفر خیر ہوتی رہی. میں کہتا تھا کہ بھئی یہ پنجابی میری زبان نہیں ہے, تو آپ مجھے لے کر اپنی فلم کو خراب کیوں کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک فلم ایسی تھی, پہلی پنجابی فلم, اس کا نام تھا چار خوندے پیاسے. سب سے بڑا پیاسا میں تھا, دوسرا پیاسا منور سعید تھا. اس میں ویسے تو معاشرے میں کئی پیاسے ہیں, اور تو میں نے انکار کیا کہ نہیں میری پنجابی فلم نہیں ہے, آپ مجھے کیوں. منور سعید میرے پاس آیا, کہتا ہے کہ یار میں شستہ اردو بولنے والے خاندان میں سے ہوں, اور میں جب پنجابی فلم کر رہا ہوں تو آپ کی تو مادری زبان سندھی ہے, تو سندھی, پنجابی, ملتانی, سرائکی یہ قریب زبانیں ہیں, ان کو بلکہ سسٹر لینگویجز کہا جاتا ہے, تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. بہرحال انہوں نے مجھے ہمت دلائی. وہ پھر پہلی پنجابی فلم چار خوندے پیاسے میں نے کی تھی, وہ سپر ہٹ ہو گئی. اور یہ اس فلم کا ایسا ہے کہ جب کوئی فلم ہٹ ہو جاتی ہے, کریکٹر ہٹ ہو جاتا ہے, تو پھر چل سو چل ہو جاتی ہے. پھر تو پنجابی فلمیں. پھر بعد میں جا کے میری سلطان راہی صاحب کے ساتھ جوڑی ہوئی. وہ مجھ سے سینئر تھے اور انہوں نے کوئی 850 کے قریب فلمیں کی تھی. اور البتہ یہ ضرور تھا, مولا جٹ سے پہلے میری 2 فلمیں راہی کے ساتھ ہی ہٹ ہو چکی تھی. وہ تھی, ایک تھی جیلر تے قیدی اور دوسری تھی لائسنس. مولا جٹ نے تو وہ بلاک بسٹر ہو گئی, انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیے, جس کی بھارت نے بھی اس کی کئی فلمیں بنائی مولا جٹ کی. حالانکہ میری پہلی فلم جو تھی لاکھوں میں ایک اردو, اس کی بھی پائرسی راج کپور صاحب نے بھارت کی فلمیں بنائی تھی ہنا کے نام سے. اس طرح ہماری کئی فلمیں, وڈیرا میری فلم تھی, اس کی بھی کاپی بھارت میں بنی تھی دھرم یدھ کے نام سے, میرا کیریکٹر سنیل دت نے کیا تھا. اسی طرح اور کئی فلمیں ہیں جو ہم نے بھی ان کی بنائی ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن میں معافی کے ساتھ ہمارے بعض ڈائریکٹرز یا پروڈیوسرز مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہوتے تھے کہ میں تو انگریزی فلم سے لیا تھا یا انگریزی ناول سے میں نے کہانی لی تھی. لیکن وہ لوگ مانتے ہیں کہ ہاں ہم نے آپ کی فلم سے ہی لیا تھا. یہ تھوڑا سا ایک فرق ہے. تو راہی کے ساتھ پھر کوئی 25-26 سال جوڑی رہی ہے. اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ ایڈورٹائزمنٹ پر کوئی لاکھوں کروڑوں روپے نہیں لگتے تھے. جیسے آج جو مولا جٹ بنی ہے اس میں کروڑاں روپے پبلسٹی پر لگائے گئے ہیں, اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس پہ سنا ہے کہ 60 کروڑ کی وہ فلم بنی ہے.
جبکہ ہماری مولا جٹ جو بنی تھی وہ کوئی 12-18 لاکھ میں بنی تھی. اس ہماری مولا جٹ میں جو گنڈاسا تھا وہ پروڈیوسر نے 150 روپے کا بنایا تھا. جو اس مولا جٹ میں گنڈاسا بنایا وہ لاکھوں روپے کا بنا ہے. تو لیکن ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اور وہ بڑی مہنگی ہوتی ہے. بلکہ میں نے یہ بھی سنا کہ ایکشن کروانے کے لیے ہالی ووڈ سے ٹیم بلائی گئی تھی، جبکہ ہم مولا جٹ ہی کیا تمام فلموں میں ہم خود ایکشن کرتے تھے. میں نے تو 20-20 25-25 فٹ سے جمپ بھی لگائے ہیں، گھوڑے بھی دوڑائے ہیں، گرے بھی ہیں، گونے گٹے نکلے بھی ہیں. یہ بہت کچھ ہوا ہے، لیکن اس کا صلہ ضرور ملا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے عزت دی ہے، محبت دی ہے، حوصلہ دیا ہے. آج بھی میں قائم ہوں اور انشاءاللہ اس ہمت، اس حوصلے کو میں اپنے ملک کے لیے استعمال کرتا رہوں گا مرنے دم تک. انشاءاللہ. اور آپ ہمارے لیے بہت انسپریشن ہیں. ہاشم، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ایک بہت امپورٹنٹ سوال جو کہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے. کچھ دنوں پہلے ایک ڈرامے کا اسکرپٹ میرے پاس آیا، تو وہاں پہ کیونکہ ہم اردو کانفرنس پہ بیٹھے ہیں، تو کیا آپ بھی ڈرامے جو ہیں وہ رومن زبان میں لکھتے ہیں؟ کیونکہ اب کافی سارے ڈرامے جو ہیں وہ رومن زبان میں ان کے اسکرپٹ لکھے جانے لگے ہیں. نہیں، میں رومن سے پہلے کا ہوں. رومن دور بہت بعد میں آیا. میں نے تختیاں بہت لکھی ہیں اپنے پرائمری اسکول میں. آشف، تھوڑا سا اونچا بولنے کی ضرورت ہے. میں چونکہ تختی لکھنے میں بہت زیادہ تیز تھا. میری اردو کی رائٹنگ اس وقت، اب بھی میں ہاتھ سے ہی لکھتا ہوں. مجھے کمپوزنگ نہیں آتی بیسکلی، اردو کمپوزنگ. تو میں رومن میں نہیں لکھتا، اردو میں لکھتا ہوں، ہاتھ سے لکھتا ہوں اور وہی اسکرپٹ فلوٹ کرتا ہوں، آگے کمپوز کر لیتے ہیں. تو رومن دور بعد میں آیا، میں اس سے پہلے کا ہوں. کہ آج کل کے بہت سے جو ڈرامے ہیں، جو اداکار ہیں بہت سارے، ان کے لیے دشوار ہوتا ہے. میں یہاں کسی کو جج نہیں کر رہی، بہت سے لوگوں کے لیے دشوار ہوتا ہے اردو پڑھنا. تو کیا یہ مشکل آپ نے فیس کی کہ جو آپ کے اداکار ہیں ان کو دشواری ہو رہی ہو اردو اسکرپٹ پڑھنے میں؟ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں، ہمیں رومن میں ٹرانسلیٹ کر کے دیا جائے. میری نالج میں ایسا کچھ ہے نہیں کہ کسی کو دشواری پیش آئی ہو میرا اسکرپٹ پڑھتے ہوئے یا اردو پڑھتے ہوئے، یا ایٹ لیسٹ مجھے ڈائریکٹر نے کنوے نہیں کیا کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو واقعی اردو نہیں پڑھ سکتے، اب یہ ہیں شوبز میں، اور وہ چونکہ اب آپ کا ٹیپس پہ اور سیلس پہ رومن چل رہی ہے تو رومن میں ان کو ایزی ہوتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی زبان کا جو ڈکشن ہے وہ اس کی اوریجنل فارم میں رہتا ہے. جب آپ اسی زبان کو کسی اور لہجے میں بیان کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو اس کا ایکسپریشن مر جاتا ہے. تو میں بڑا حیران بھی ہوتا ہوں جب مجھے کبھی کوئی ڈائریکٹر بتاتا ہے کہ ہم ان کے لیے رومن میں کمپوز کروا رہے ہیں اسکرپٹ، کہ وہ اس کی تھاٹ کو، اس کے سینٹیمنٹ کو کیسے پکڑ پائے گا آرٹسٹ جو ہے، چاہے اسکرین پلے جتنا ڈیٹیل میں لکھا ہو. تو میرا خیال ہے کہ اس پریکٹس کو ختم ہونا چاہیے اور جو زبان ہے اسی کی ڈکشن میں بات ہونی چاہیے. اس کی فیل جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اچھا، ہمارے پاس کیونکہ وقت، ظاہر سی بات ہے، اتنے جب عظیم ہستیاں موجود ہوتی ہیں تو ہمارے پاس وقت کی ہمیشہ قلت ہو جاتی ہے. تو اگر آپ لوگوں کو کوئی سوالات ہیں تو وہ تیار رکھیں، تھوڑی دیر میں مائک آپ تک آ جائے گا تاکہ آپ لوگ اپنے سوال جو ہے وہ کر لیں. ایک ساتھ میں 4-5 سوال لے لوں گی، پھر ان کے جواب جو ہے وہ ہم لے لیں گے. اختر بھائی، میں آپ کی طرف دوبارہ سے آنا چاہوں گی. بہت سارے ڈرامے جو ہیں، ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو سافٹر امیج ہے پاکستان کا، ایک پڑھا لکھا اچھا امیج جو ہے، یہ کلچر کے تھرو ہم باہر پریزنٹ کر سکتے ہیں. فلم آف کورس بہت بڑا ذریعہ ہے پوری دنیا میں اپنے ملک کا امیج کریٹ کرنے کے لیے، اور آف کورس ٹی وی بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. ہمارے ڈرامے بہت دیکھے جاتے ہیں. لیکن اب کیونکہ پوری دنیا اتنی کھل گئی ہے کہ بہت ساری زبانوں میں ہمیں دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے. ہم نے ٹرکش ڈرامے بہت سے دیکھے، انڈیا میں ہمارے ڈرامے بہت دیکھے جاتے ہیں. کیا مختلف زبانوں میں، کیونکہ آپ کا تعلق ٹی وی سے ہے اور آپ ڈراموں پہ بھی بہت کام کرتے ہیں، تو کیا مختلف زبانوں میں ہمارے ڈراموں کی ڈب کہہ لیں یا ٹرانسلیٹڈ ورژنز جو ہیں وہ جانا شروع ہو رہے ہیں؟ اور اگر ہو رہے ہیں تو کون سی زبانوں میں ہو رہے ہیں؟ ہم کہاں تک اپنی اس ڈرامہ انڈسٹری کی پہنچ لے جا سکتے ہیں؟ میں اگر ٹیکنیکل باتوں میں چلا گیا تو اگر میں نے تکنیکی باتیں آپ کے جواب پہ دی تو بہت سارے میرے دوست ہیں شاید کہ نہ ہوں. پہلی بات تو میں بتا دوں کہ جو ریجنل ادب ہے
میں ویسے تو اردو اسپیکنگ ہوں، لیکن ریجنل ادب جو ہے اس سے میرا یہ تعلق ہے کہ میرے والد بھی پیدل تھے اور پڑھایا کرتے تھے، اور انہوں نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ ہر زبان کا ادب جو ہے کون کرے. تو ہم میرے سندھ کے دوست، پنجاب کے دوست، بلوچستان اور سرحد کے دوست بہت سارے، کبھی کبھی دفتر میں ہو جاتا ہے کہ یہ سندھ کے حوالے سے بات کرتا تھا، کوئی پنجاب کے حوالے سے. میں جب پاکستان ٹیلی ویژن کا مجھے موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے دیا، پروڈیوسر کے طور پہ میں نے ملازمت شروع کی تھی اور ایم ڈی کے طور پہ ریٹائر ہوا، پروموشنز ہوتی رہیں. میں نے ایم ڈی کے طور پہ جو پہلا کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ ریجنل زبانوں کا چینل نیشنل ٹی وی شروع کیا. میں نے کہا کہ جو پنجاب، بلوچستان، سندھ اور دوسری جگہ کے لوگ ہیں جو مجھ سے پہلے رہ چکے تھے، انہوں نے نہیں کیا، میں یہ کام کر دیتا ہوں. تو میں نے اس حساب سے پروموٹ کرنے کی پوری کوشش کی. اب اس سے ہٹ کے میں لوگوں کی دلچسپی کی زیادہ چیزیں ہوں گی. ہمارا جو پروفیشن ہے اس میں موقع کو اویل کرنا جو ہے اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے کہ آپ موقع سب کو ملتے ہیں، آپ اس کو اویل کر لیں اور اس کو کیسے آپ استعمال کرتے ہیں اس پہ وہ ہوتا ہے. تو میں ان لوگوں کی دلچسپی کی چیز ہوگی وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس حساب سے. میں لاہور میں پہلے تو محمد علی صاحب کے حوالے سے مصطفیٰ قریشی صاحب نے بات کی، ہمارے بڑے سینئر تھے، اور حیدرآباد سے میری لاہور میں پوسٹنگ تھی، میں وہاں پروگرام ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا، اور میکلو روڈ کے قریب ہے ٹی وی سینٹر جیسے سب جانتے ہیں. میں پروگرام کا ہیڈ تھا اور بڑی لمبی ڈیوٹی ہوتی تھی، رات کے خبر نامے تک بیٹھنا پڑتا تھا. حیدرآباد سے جتنے بھی لوگ جاتے تھے فلم انڈسٹری میں کام کرنے، ریڈیو میں کام کرنے، وہ سارے محمد علی صاحب سے متاثر ہوا کرتے، چاہے وہ شفیع محمد ہوں، چاہے سلیم ناصر ہوں. اور یہ سب جب محمد علی صاحب کی فلم کوئی ریلیز ہوتی تھی تو اکٹھا مل کے جاتے تھے، اور فلم دیکھ کے آ کے میرے کمرے میں، کیونکہ قریب تھا، گئے چائے تمہارے پاس آ جاتے تھے. ایک دفعہ یہ پورا حیدرآباد والا گروپ میرے کمرے میں آیا تو میں نے کہا کیسی فلم تھی. تو ہمارے ایک دوست ہے عتیق اللہ شیخ، بڑی اچھی حصے مزہ رکھتے تھے. انہوں نے کہا فلم تو اچھی تھی لیکن محمد علی نے بہت مایوس کیا. کہ محمد علی نے کیوں مایوس کیا؟ کہ نا آدھی فلم میں شفیع محمد کی طرح بول رہا تھا، آدھی میں سلیم ناصر کی طرح بول رہا تھا. تو وہ لوگ انجوائے کرتے تھے ان چیزوں کو. اچھا، موقع کی بات میں یہ کر رہا تھا کہ جیسا میں نے کہا میکلو روڈ کے قریب میرا دفتر تھا. استاد فتح علی خان صاحب جو امانت علی خان صاحب کے چھوٹے بھائی تھے، یہ کبھی کبھی امانت علی خان صاحب کو صبح صبح میرے دفتر میں لے آیا کرتے. وہ کہتے تھے ساری رات یہ ڈرنک کرتے رہیں اور ہمارے کہنے سے رک نہیں رہے، لیکن سیدوں کے سامنے رات نہیں پیتے، اس لیے آپ کے پاس لے آئے ہیں، جتنی دیر آپ کے پاس بیٹھیں گے کم از کم نشہ نہیں ہوتا. تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتا تھا. وہ دن بھر میرے پاس بیٹھتے تھے اور شام تک نشہ ختم ہو جاتا تھا تو میں راضی کرتا تھا، خان صاحب میرے لیے کوئی ایک آدھا غزل کر دیں. ایک کلاسیکل سنگر جتنے ہوتے ہیں کہ غزل کو کوئی بہت بڑی چیز نہیں سمجھتے، چھوٹا کام سمجھتے ہیں، راضی نہیں ہوتے تھے. خان صاحب نے اس سے پہلے غزل ہی نہیں گائی. ایک دن نشہ کر کے آئے اور یہی کچھ ہوا تو میں نے خان صاحب کو راضی کر دیا کہ شام کو میری ایک غزل گا دیں. تو انہوں نے گائی انشا جی اٹھو پوچھ کر. اگلی دفعہ پھر جب نشہ کیا اور میرے پاس رہے تو میں نے ریکارڈنگ کی، فوٹو میں کبھی یہ میرا نام کیا. تیسری دفعہ جب نشہ کیا تو موسم گدرائی انہوں نے گائی. میری خواہش ہوتی تھی کہ ہمیشہ نشے میں رہیں تاکہ مجھے ملتے رہے. خیر میں نے امانت علی خان صاحب کی جب چیزیں ریکارڈ کی تو میرا نام ہو گیا میوزک کے حوالے سے تھوڑا سا، حالانکہ میرا کوئی فیلڈ نہیں تھا. تو مجھے ایک کراچی میں میرے سینئر تھے شاعر اطہر نفیس صاحب، انہوں نے ایک اپنی غزل بھیجی اور میری بڑی محبت کرنے والے تھے. انہوں نے کہا میری خواہش ہے کہ تم میری غزل فریدہ خانم صاحبہ سے بات ہو. میں نے وہ غزل دی کمپوزر کو اور ساتھ فریدہ خانم کو دی. فریدہ خانم نے پڑھ کے کہا کہ یہ غزل میں نہیں گا سکتے کہ بڑی مایوسی ہے. میں نے اپنا ایک فارمولا ہوتا تھا، میں نے کہا چلے ریکارڈنگ کرتے ہیں، اگر اچھی نہیں ہوگی تو چھوڑ دیں گے. ہم نے ریکارڈنگ کر لی. جیسے ریکارڈنگ ختم ہوئی تو انہوں نے مجھے آ کے گلے لگا دیا. وہ غزل تھی وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا، فریدہ خانم. اچھا، تو میں نے کہا وہ موقع زیادہ. جب میری وہ ریکارڈ کی تو ان کی اور اپنا اقبال بانو دوستی بھی بہت تھی، اور وہ اپنا ان کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک خواہش کی کہ میری بھی ریکارڈنگ ہو. ان کا بڑا انٹرسٹنگ ہوتا تھا. وہ اپنے ساتھ انڈیا کی ایک فلم کا لے کے آتی تھی، اس پہ مینا کماری کی تصویر ہوتی تھی. کی خواہش ہوتی تھی کہ جب میں کہوں تو مجھے مینا کماری کی طرح دکھائیں.
तो वो खैर मैंने कहा ठीक है कोशिश करते हैं। मैं इस गुफ्तगू में ज़्यादा दिलचस्पी रखूंगी जो भी आप चुपके चुपके जो है अखिल भाई से बात कर रहे थे। तो मैं उनको मीना कुमारी तो नहीं बना सकता था, लेकिन मैंने उनके साथ रिकॉर्डिंग की, मौके का फ़ायदा उठाते हुए दागे दिल तो याद आने। तो इस तरह के मौके मिलते थे, तो वो सिर्फ हम पे नहीं था जो ज़रा सीनियर थे, मौके का फ़ायदा जूनियर भी उठाते थे जिसका मौका मिल जाए। अब इसी तरह इसी सिलसिले में यह था कि मेहदी हसन साहब ने जब ये चीज़ें देखी तो उन्होंने कहा मेरी भी एक गज़ल रिकॉर्ड। मैंने कहा आपके साथ गज़ल तो सभी रिकॉर्ड करते हैं, मैं कोई आपके साथ कुछ शॉर्ट रिकॉर्ड करूँगा। मैंने उनके साथ नगमा रिकॉर्ड किया है, ये वतन तुम्हारा है तो आसमान के, क्योंकि शहर अब कौमी नगमे की तरह ही हो गया है, हर जगह पे वो बचता है। जैसे हट के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ का जूनियर तरीन आदमी भी जो होता था वो इसी तरह काम करता था और इंटरेस्ट लेता था। एक हमारे सदर थे, उनकी ख्वाहिश होती थी कि उनकी हर तकरीर के बाद कोई नई चीज़ म्यूज़िक की चले, कि नगमा कर कुछ। तो उन्होंने फरमाइश की कि कलाम इकबाल कोई नई रिकॉर्डिंग चलाओ। मेरे दिल में काम लगा तो मैंने अपने चपरासी थे, थोड़े से पढ़े लिखे थे, उनको कहा कि लाहौर में ही काम है, शानूर स्टूडियो चले जाओ, अखलाक अहमद की वहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, उनको ले आओ। तो अखलाक अहमद साहब जो थे लेने ये गए और मोबाइल का ज़माना नहीं था, कोई 1.5-2 घंटे बाद वापस आए और उन्होंने कहा कि अखलाक अहमद तो नहीं मिले। तो मैं तो चुप रहा, लेकिन मेरे जो कंपोज़र थे ज़रा गुस्से वाले थे, उन्होंने कहा 2 घंटे बाद वक्त ज़ाया करके हमें आके बता रहे हो अखलाक अहमद नहीं मिले। तो उन्होंने कहा मुझे पता था कि कलाम इकबाल रिकॉर्ड होना है, तो मैं शौकत अली को ले आया। शौकत अली ने गाया खुदी का सिर लाहे लाहे, और वो चपरासी की सिलेक्शन थी मेरी। मैं कह रहा हूँ वहाँ के अंदर के लोगों की दिलचस्पी यहाँ तक है। बाकी अब बिल्कुल बिल्कुल सही। मुझे लग रहा है कि अकील भाई जो है वो बहुत ज़ोर से कुछ कहना चाह रहे थे। मैं इंतज़ार कर रहा था कि शायद आप कोई सवाल करेंगे। जी, मैं बिल्कुल ये पूछना चाहूँगी आपसे, अगर मौका है तो, कि आपने जब PhD फिल्म में किया, देखिए कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ जो कि फिल्म या मुख्तलिफ फिल्मों के या टीवी ड्रामों के शोबात में PhDs कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं। हमारी कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऐसे कोर्सेज ऑफर कर रही हैं? देखिए 3-4 तो मेरे इल्म में पहले के भी हैं, लेकिन वो फिल्म के मुख्तलिफ पहलुओं पर हुए हैं। यानी फिल्मी नगमा नगारी पे जैसे हुआ, या एक रियाज शाहिद पर MPhil का थीसिस हुआ लाहौर से, तो वो इस तरह से 3-4 थीसिस पहले हो चुके हैं, लेकिन वो किसी एक ख़ास पहलू पर हुए हैं। ये जो मेरा थीसिस था ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख़ पर था। हाशिम नदीम साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आना चाहूँगी। मुख्तसर सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि आपने ड्रामे लिखे, कोई फिल्म में लिखने का इरादा है या लिख रहे हैं? जी, फिल्म मैंने लिखी एक फिल्म, और वो प्रोड्यूस भी हुई, डायरेक्ट भी की हमने। पाकिस्तान में बैन हो गई वो फिल्म। वो जो खरोटाबाद इंसिडेंट था, अब्दुल्ला नाम से एक फिल्म आई, और जो उसमें चेचन्स को कोयटा में मारा गया था, उस पे बेस्ड थी फीचर फिल्म। वो फिर कांस फिल्म फेस्टिवल में उसकी रिलीज़ हुई, और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उसे दिखाया गया, लेकिन पाकिस्तान में वो फिल्म नहीं चलाने दी गई। वो किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है जहाँ पे वो नेटफ्लिक्स पे रही 3 साल, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे होगी या शायद खत उतर चुकी हो, नेटफ्लिक्स पे रही। ठीक है, मुनव्वर भाई मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। और जो अकील भाई ने सवाल किया था कि जब एक ज़माना था, आई थिंक हमारे बहुत से नौजवान शायद ये बात नहीं जानते कि जो हम ड्रामे देखते हैं वो भी लाइव टेलीकास्ट हुआ करते थे एक ज़माने में। तो वो मुनव्वर भाई ने उस लाइव टेलीकास्ट ड्रामों में काम किए। तो अकील भाई ने ये सवाल किया था जो कि रह गया उस वक्त, कि कोई उस वक्त की कोई ब्लंडर हुआ हो या ऑन एयर जाते में लाइव क्योंकि था कुछ गलती हो गई हो और फिर उसको संभाला गया हो, तो वो कोई दिलचस्प वाक़े की तरफ इशारा कर रहे थे कोई, अगर आपको, और आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपको वो वाक़या याद आ गया है शायद। उस ज़माने में जब लाइव ट्रांसमिशन होती थी, यानी जिंदा, तो एक साहब ज़रूर ऐसे होते थे कि जो पलंग के नीचे या सोफे के पीछे छुप के लेट जाते थे स्क्रिप्ट लेके, और वो जहाँ देखते थे कि ये आदमी कहीं से भूल रहा है या गलत बोल रहा है, तो वो आहिस्ता से प्रॉम्प्ट करते थे।
وہ پرامپٹر کہلاتے تھے. تو اس سلسلے میں ایک ڈرامہ ہو رہا تھا جس میں پرامپٹنگ کے فرائض ادا کر رہے تھے, اداکاری ہوتے تھے وہ جو یہ فرائض ادا کرتے تھے, وہ کر رہے تھے ہمارے طارق عزیز صاحب. طارق عزیز کی آواز آپ کو بتائیے کہ کمال آواز تھی, وہ کر رہے تھے پرامپٹنگ. تو ایک اداکار نے کچھ بولا جملہ, وہ غلط تھا, تو انہوں نے آہستہ سے کہا کہ ایسے نہیں ہے, ایسے ہے, ایسے. اس نے نہیں سنا, اس نے ویسے ہی غلط بولتا چلا گیا. انہوں نے پھر کوشش کی, ذرا سا اونچا, پھر ذرا سا اونچا, آخر تک آ کے وہ کھڑے ہو گئے پیچھے سے, صوفے کے پیچھے سے کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کہنے لگے ابے کتنی دیر سے چیخ کے کہہ رہا ہوں, غلط بول رہا ہے, ٹھیک بول. یہ کہہ کے پھر لیٹ گئے. اور یہ سب لائیو جا رہا تھا, یہ سب لائیو جا رہا ہے, اور ہوتا تھا لائیو میں, یہ چل جاتا تھا. اور دیکھنے والے جو تھے وہ بھی جانتے تھے کہ بھائی یہ آدمی صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اگر یہ نہیں صحیح کر رہا تو اس کو ڈانٹنا بھی اس کا فرض ہے. وہ ڈانٹ دیا انہوں نے. تو اس قسم کے واقعات بہت سے ہو جاتے تھے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا ایسا. مثلا یہ کہ ایک تھیٹر ہم کر رہے تھے مرزا غالب بندر روڈ پر, لاہور میں ہی کیا تھا ہم نے جا کے. وہ تھیٹر جو کر رہے تھے اس میں میرا ایک کیریکٹر تھا جو بہت اونچا اونچا بولتا تھا. اس کا نام تھا ٹیپو, یعنی وہ اپنے آپ کو ٹیپو سلطان کہتا تھا, اور وہ کافی زور زور سے چیخ چیخ کے بولتا تھا. تو میں رات کو جب ختم ہو جاتا تھا ڈرامہ تو ہم بیٹھ جاتے تھے تاش واش کھیلنے اور دیر تک جاگتے تھے. تو خواجہ صاحب مرحوم جو تھے, خواجہ معین الدین, وہ ڈانٹتے رہتے تھے, ارے سو جاؤ سو جاؤ, ارے سو جاؤ. کوئی سوتا ہی نہیں تھا, ہلکی سی لائٹ جلا لی اور تاش کھیل رہے. میں, محمود بھائی, سبحانی بھائی یونس, قاضی واجد وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اب کھیلتے رہتے تھے. اچھا, اب جو ڈرامہ شروع ہوا دوسرے دن, تو میں نے جو اس میں بولنا شروع کیا, اب میں زور سے بول رہا ہوں تو میری آواز بیٹھ رہی ہے, چیخ کے کوشش کر رہا ہوں, آواز بیٹھ رہی ہے. تو مجھے سائڈ سے ایک آواز آئی, ابے اونچا کیسے بولیں گے. یہ خواجہ صاحب کی آواز تھی. ابے اونچا کیسے بولیں گے, ساری رات تو جوا کھیلتے, کیسے کھیلے اونچا بولیں گے. وہ مجھے آ گئی آواز, میں نے کوشش کی, اونچا بولا, ختم ہوا تو میں نے ان سے بہت معافی مانگی. میں نے کہا اب نہیں ایسا ہوگا, مجھ سے غلطی ہو گئی. تو اس قسم کی باتیں سائٹ سے ہوتی رہتی تھی اور سنتے رہتے تھے ہم. وقت کا اختتام ہوا. پاکستان ٹی وی اور فلم انڈسٹری کے بہت سے ایسے نام ہیں جو کہ اب ہمارے درمیان نہیں ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ سب ہمارے دلوں میں ہیں, ان کا کام ہمارے سامنے ہے, اور وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں, ہماری یادوں میں رہے گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور جو ہمارے حاضرین ہیں, جو آپ لوگ ہیں, ہم آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.